سبق نمبر 14 آخری گلاب اردو بال بھارت کی 7ویں جماعت کا سبق ہے۔ آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ جس میں نمبر 1 ہے اقبال کے استاد کا نام کیا تھا؟ جواب: اقبال کے استاد کا نام مولوی میر حسن تھا۔ سوال نمبر 2 ہے نصیبہ دادی تنہا کیوں رہتی تھی؟ جواب: نصیبہ دادی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ میں بس گیا تھا، اسی لیے نصیبہ دادی تنہا رہتی تھی۔ اگلا سوال ہے ایاز کی شرارت کے باوجود نصیبہ دادی باہر کیوں نہ آئیں؟ جواب: نصیبہ دادی کو بہت تیز بخار تھا، وہ پلنگ پر کمبل اوڑھے پڑی کرا رہی تھی، اسی لیے ایاز کی شرارت کے باوجود نصیبہ دادی باہر نہ آئیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 ایاز نصیبہ دادی کے مکان میں کس طرح داخل ہوا؟ جواب: ایاز مکان کے پچھواڑے کی دیوار پر چڑھ کر صحن میں اتر گیا، پھر گھر میں داخل ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے ایاز کی گلک سے کتنے پیسے نکلے؟ جواب: ایاز کی گلک سے 325 روپے نکلے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6 نصیبہ دادی کو کیا ہوا تھا؟ جواب: نصیبہ دادی کو نیمونیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیز بخار تھا۔ سوال نمبر 7 ہے نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئیں تو وہاں کیا دیکھا؟ جواب: نصیبہ دادی جب گلاب کا شکریہ ادا کرنے گئیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ پلاسٹک کا نقلی گلاب تھا، جسے بڑی صفائی کے ساتھ شاخ پر باندھ دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے نصیبہ دادی کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب: نصیبہ دادی گلاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جس نے انہیں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 مختصر جواب لکھیے۔ جس میں نمبر 1 ہے ایاز کی شرارتیں اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب: ایاز آفت کا پر کالا تھا، لوگوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ جاتا تھا تو کبھی کسی راہگیر کو آواز دے کر چھپ جاتا۔ نصیبہ دادی کو تو وہ بے حد پریشان کرتا، ان کی چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑاتا، درختوں پر چڑھ کر کیریاں اور امرود توڑتا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں ایاز نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں کیوں مبتلا ہوا؟ جواب: اکثر ایسا ہوتا کہ ایاز کی شرارتوں سے تنگ آ کر نصیبہ دادی ڈنڈا لے کر اسے دوڑاتی تھی۔ اس دن ایاز اپنے دوست عرفان کے ساتھ نصیبہ دادی کے مکان کی چھت پر ادھم مچا رہا تھا، لیکن دادی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ ان کی ڈانٹ سنائی دی، نہ وہ ڈنڈا لے کر آئیں۔ اس نے پیڑ پر چڑھ کر کچے پکے امرود بھی توڑ ڈالے، تب بھی دادی نے کوئی خبر نہ لی، تو ایاز نصیبہ دادی کے تعلق سے تشویش میں مبتلا ہوا کہ کیا بات ہے، دادی باہر تو نہیں گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ جواب: ایاز جب نصیبہ دادی کے مکان میں داخل ہوا تو اسے ایک کمرے سے کرہانے کی آواز آئی۔ وہ لپک کر اس کمرے میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ نصیبہ دادی پلنگ پر کمبل اوڑھے کرہاتی پڑی ہیں۔ اگلا سوال ہے نصیبہ دادی کو کیا وہم ہو گیا تھا؟ جواب: نصیبہ دادی کو وہم ہو گیا تھا کہ باغ میں کھلے ہوئے گلاب موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے وہ جھڑ رہے ہیں، جب وہ سب پھول جھڑ جائیں گے تو ان کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے دادی کے ساتھ ایاز کی بھی نظریں گلابوں کی طرف کیوں اٹھ جاتی تھی؟ جواب: دادی بڑبڑا رہی تھی، یہ موسم کے آخری گلاب ہیں، ایک ایک کر کے سب جھڑ رہے ہیں، جب یہ سارے پھول جھڑ جائیں گے تو میری زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ دادی کی بڑبڑاہٹ سن کر ایاز کچھ اور سوچ رہا تھا، اس کی نظریں بھی بار بار ان سرخ گلابوں کی طرف اٹھ جاتی، واقعی ایک ایک کر کے پھول جھڑتے جا رہے تھے۔ شاید ایاز سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ دادی کا جینے کا حوصلہ بنا رہے۔ اگلا سوال ہے ایاز نے پلاسٹک کا گلاب کیوں لگایا؟ جواب: ایاز نے پلاسٹک کا گلاب اس لیے لگایا کہ وہ نقلی گلاب تھا اور اس کے جھڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب تک وہ شاخ پر رہے گا دادی کا جینے کا حوصلہ بھی برقرار رہے گا اور رفتہ رفتہ دادی صحت یاب ہو جائیں گی۔ اگلا سوال ہے سبق کی روشنی میں ان جملوں کا مطلب بتائیے۔ نمبر 1 ہے یوں تو ایاز چہرے سے نہایت معصوم نظر آتا تھا مگر شرارت کا پتلا۔ جواب: ایاز کے چہرے میں بھولا پن تھا، اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکا اس قدر نٹکھٹ اور شرارتی ہوگا، مگر حقیقتاً وہ بے حد شرارتی تھا۔ اپنی شرارتوں سے اس نے آس پڑوس کے لوگوں کا ناطق بند کر رکھا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے
کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے فقرے میں ایاز کے لیے دادی کی کتنی دعائیں پوشیدہ تھیں۔ جواب: ایاز کی جو شرارت تھی وہ دادی کو جینے کا حوصلہ دینے کے لیے تھی۔ دادی کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کا دل جذبات سے بھر آ گیا۔ آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑ آئے، ہونٹوں پر ایک شفیق مسکراہٹ کھلنے لگی اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا: شیطان کہیں کا۔ اس چھوٹے سے فقرے میں ان کے دل سے نکلنے والی بے شمار دعائیں تھیں جسے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے، سبق کی مدد سے جملے کے سامنے کہنے والے کا نام لکھنا ہے۔ جیسے نمبر 1 ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی معلوم کر آتا ہوں۔ یہ جملہ ایاز نے کہا ہے، جواب یہیں پر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دادی کے ڈنڈے سے بچنا، عرفان نے کہا ہے۔ سوال نمبر 3، ہاں بیٹا کل سے شدید بخار ہے، نصیبہ دادی۔ اور نمبر 4 ہے، دادی کو نیمونیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، جس میں ہے نمبر 1، زندگی کا چراغ گل ہونا، لقمہ دینا، دل جوئی کرنا، دل بھر آنا، امنگ جاگنا۔ تو جوابات دیکھیے، جس میں ہے نمبر 1، زندگی کا چراغ گل ہونا، باپ کی زندگی کا چراغ گل ہوتے ہی بیٹوں میں جائیداد کے لیے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نمبر 2، لقمہ دینا، امام صاحب نے دوران قرات کسی کو بھی لقمہ دینے سے منع کر دیا۔ نمبر 3، دل جوئی کرنا، مریضوں کی دل جوئی کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ نمبر 4، دل بھر آنا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل بھر آنا نرم دلی کی علامت ہے۔ نمبر 5، امنگ جاگنا، معالج کی حوصلہ افزا باتیں سن کر مریض کے دل میں جینے کی امنگ جاگ اٹھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں دیے ہوئے لفظوں کے حروف کی ترتیب الٹ کر کے سامنے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی بنانا ہے۔ جیسے تار، اور اس کا جو معنی ہوگا وہ شب کے ہونا ہے۔ تو یہاں جوابات دیکھیے، تار کا رات، رات کا مطلب شب، تارخ خطار لائن۔ اگلا ہے لیمو، لیمو کا الٹا کرتے مولی، جو کہ سلاد کے طور پر ایک استعمال ہونے والی ایک جڑ ہے۔ نمبر 4 ہے ماتم، ماتم تمام، مکمل، پورا۔ اور نمبر 5 ہے کون، نوک، سرا۔ تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر 12 آخری گلاب کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔